حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں ماہ رمضان المبارک کی جیسی پہلی رات آتی ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر نظر کرم فرماتے ہیں. خدا کی نظر کرم ماہ رمضان کی پہلی رات میں ہوتی ہے اور جس بندے پر خدا کی نظر ہو جاتی ہے اور جس بندے پر خدا توجہ فرماتا ہے اسے جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے. خدا کی نظر کرم آج کی رات چاند نظر آ جائے پتا نہیں خدا کی نظر کس پر ہو جائے, خدا کی توجہ کس پر ہو جائے. ایک توجہ اللہ کی, ایک نظر اللہ کی جس کسی بندے پر اگر ہو جائے وہ آج کی رات جہنم سے نجات حاصل کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اسے آزاد کر دیتا ہے. اور پھر اس کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ ارشاد فرماتے ہیں اپنی امت سے, فرمایا کہ اے میرے امتیوں جب ماہ رمضان تمہیں آ جائے, اللہ تمہیں عطا کرے, تو اس ماہ رمضان میں اگر تم اللہ کو راضی کرنے کے لیے روزہ رکھتے ہو اللہ تعالیٰ اس پر تمہیں کیا نعمت عطا فرماتا ہے. قرآن پاک میں رب نے فرمایا حور مقصورات فی الخیام, رب نے ایک حور کا ذکر کیا اور کہا کہ جنت میں ایک موتی ہوگا اور اس موتی سے اللہ موتی کے اندر محل تعمیر کرے گا اور اس محل میں اللہ ایک حور کو رکھا ہوا ہوگا. اللہ نے قرآن پاک میں اس کا ذکر کیا. اب حضور فرماتے ہیں جب کوئی میرا امتی اس دنیا میں جب وہ روزہ رکھ لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس موتی میں رہنے والی حور سے اس کا نکاح فرماتا ہے. اور یہ عام حور نہیں ہوگی, اس حور کا حال کیا ہوگا؟ حدیث پاک میں آتا ہے اس حور عین کے جسم پر 70 جوڑے ہوں گے, وہ 70 لباس وہ حور پہنی ہوگی, ہر جوڑا پہلے جوڑے سے مختلف ہوگا اور ان جوڑوں سے کیا خوشبو آئیں گی, 70 قسم کی عطر کی خوشبو آئیں گی اور ہر خوشبو دوسرے خوشبو سے بالکل الگ ہوگی. اور اس حور کے لیے 70 تخت بچھائے جائیں گے اور ان 70 تختوں پر 70 قسم کے بستر بچھائے جائیں گے اور ان بستروں پر ایک مسند رکھی جائے گی, ایک بیٹھنے کی جگہ مقرر کی جائے گی. اس حور عین کی خدمت کے لیے 70,000 خدمت کرنے والی کنیزیں ہوں گی اور یہ 70,000 کنیزیں جب اس کے پاس آئیں گی وہ حور اپنی کنیزوں کو لے کر اپنی باندیوں کو لے کر اپنے شوہر کے پاس جائے گی. وہ شوہر کون ہوگا؟ اس حور کا شوہر وہ بندہ ہوگا جو ماہ رمضان میں اللہ کے لیے روزہ رکھتا تھا, بھوکا رہتا تھا, پیاسا رہتا تھا. جب وہ اس کے پاس جائے گی ایک برتن میں وہ گوشت لے کر جائے گی. وہ برتن کا گوشت کیسا ہوگا؟ حدیث پاک میں آتا ہے اس برتن میں ایک ایسا کھانا رکھا ہوگا, ایک ایسا گوشت رکھا ہوگا جب وہ روزدار بندہ اس کو کھائے گا اس کا ایک ایک لقمہ پہلے سے زیادہ لذت والا ہوگا. پہلا لقمہ کھائے گا اس کی لذت اور ہوگی, دوسرا لقمہ کھائے گا اس میں اور زیادہ لذت ہوگی. جیسے جیسے وہ کھاتا جائے گا اس کی لذت اور بڑھتی چلی جائے گی. خالق کائنات فرمائے گا اے بندہ تو نے ماہ رمضان کا جو ایک روزہ رکھا یہ اس کا بدلہ ہے, اس کے سوا جو نیکیاں تو نے کی ہے میں تجھے اور زیادہ درجے بلند کرنے والا ہوں. یہ تو صرف ایک اس کے روزے کا یہ اجر ہو گیا اور اس کے سوا جو اس نے کیا ہے وہ ساری چیزیں وہ نیکیاں خدا فرماتا ہے اس کے درجے اور ہے, اس کا مقام تجھے اور عطا فرماؤں گا.